حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک ہیں۔ یہ 1520 قبل مسیح کی بات ہے۔ مصر پر فرعون بادشاہ مرن فتح ثانی کی حکومت تھی۔ بعد نے اس کا نام منفتح بھی لکھا ہے اور وہ والد رمسیس کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً حکمران بنا ہوا تھا۔ خدائی کا دعوے دار یہ بادشاہ بڑا ظالم اور جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب اور اپنے بھائیوں کے لیے ایک قطعہ زمین اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کی تھی۔ حضرت یعقوب کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب کے دین کے پیروکار تھے، چنانچہ اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے ہواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ یاد رہے، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ تاریخی حقائق کے مطابق 31 فرعونہ خاندانوں نے مصر پر یکے بعد دیگرے حکومت کی۔ سب سے آخری خاندان نے 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست کھائی۔ موسیٰ کا نام اور نسب مبارک یوں ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہث بن آزر بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش مصر میں ہوئی۔ حضرت ہارون آپ کے حقیقی بڑے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ کا مددگار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی حیات طیبہ کے واقعات قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں، کہیں تفصیل سے اور کہیں اختصار کے ساتھ، جبکہ آپ کا اسم مبارک قرآن پاک میں 128 بار آیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبطیوں یعنی بنی اسرائیل کے مخالف فرعونیوں کے گروہ کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آنچ تک نہ آئی۔ فرعون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، جس پر انہوں نے جواب دیا: بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروع ہی سے یہ بات مشہور تھی کہ انہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ الٹے گا اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی بھاگ دوڑ آئے گی۔ یہ خبر فرعون مصر کو بھی اس کے درباریوں نے پہنچا دی تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے بعد فرعون کے حواریوں اور اس کی سپاہ نے ہر ممکن اقدام اٹھا لیا کہ کوئی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمت گار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کمتر، گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا اور اس کی سپاہ نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ قتل والے سال میں پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جس سے وہ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں۔ یوں ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں نہ آ سکا، لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ اللہ نے اس کا حل بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا، چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج اور غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں،
اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے 3 دن آپ کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، جبکہ بعض دیگر مفسرین نے دودھ پلانے کی مدت 3 ماہ بیان کی ہے۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ فرعون کے نوکروں نے صندوق اٹھایا اور فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آسیہ بے اولاد تھیں، تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹے دیکھا تو فریفتہ ہو گئیں۔ بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے گئیں اور بولیں، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اہلیہ کی شدید خواہش کے پیش نظر فرعون نے بادل نخواستہ پرورش کی اجازت دے دی۔ ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا تھا، لیکن وہ بے قرار تھیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھیں، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بے تابی دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھیں۔ بالآخر بول پڑیں، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں؟ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں اور حضرت موسیٰ نے فوری طور پر اپنی والدہ کے ساتھ لگ کر دودھ پی لیا۔ یوں اللہ نے آپ کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے استدعا کی کہ وہ محل ہی میں رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن موسیٰ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئیں۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون ہی کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ موسیٰ رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ کا دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ آسیہ اور فرعون اپنے محل میں بیٹھے تھے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ کو اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کی گود میں بیٹھتے ہی اس کی داڑھی پکڑ لی اور پھر اس کے منہ پر تمانچہ رسید کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کاہنوں کی بچہ پیدا ہونے کی پیش گوئی پر پہلے ہی بڑا فکر مند تھا۔ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے، اور اس نے بچے کے قتل کا حکم دے دیا۔ آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئیں اور بولیں، یہ معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی عقل نہیں ہے، اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا تھا۔ بولا، میں اسے قتل کر کے رہوں گا۔ آسیہ نے کہا، اچھا آپ ذرا توقف کریں، اس کا امتحان لے لیتے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے 2 تشت منگوائے، ایک میں دہکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاقوت۔ پھر فرعون سے بولی، دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یاقوت اٹھائے گا، ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ دونوں تشت حضرت موسیٰ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آپ نے یاقوت کی جانب ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت جبرائیل نے فوراً ان کے ہاتھ کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ آپ نے ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان جل گئی اور آپ رونے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ زبان کے جل جانے ہی کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔